تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ بسم اللہ الرحمن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میری بگڑی بھی بنا دے ہر ایک کی بنانے والے، بگڑیاں بناؤ والا کون؟ میری تیری بھی میری بھی سب کی بنانے والا کون؟ میں تو میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے، مجھ کو بھی عطا کر ہر ایک کو عطانے والے، اور ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے، دسترخوان تے سونے سونے کھانے وقت نالو پہلے سے دیکھو، ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے، پھر کیا جب ہے تیرا کھا کے غرانے والے، گل تہاڈی سمجھ نہیں آئی نا؟ گل بڑی دور چلی گئی ہے مگر اجے تسی بڑے نیڑے نیڑے پہ پھر دے، پھر سمجھو میری گل لو، ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے، کس کا رزق کھاتے ہو بولو؟ رزق دینے والا کون؟ دسترخوان پر وقت سے پہلے رزق کے ڈھیر لگا دینے والا کون؟ ہر ایک کو وقت سے پہلے رزق دیا تو نے، پھر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دونوں شعر کہانی سنانے ہے، یہ میری تازہ نظم کا ہی حصہ ہے جو کچھ اج ہی میں لکھتا چلے آیا سا، کچھ ذہن اندر سن، کچھ باتاں لکھیاں گئی کچھ رہ گئی، جو توجہ کرو تو دو تین شعر کہہ لئیے حضور علیہ السلام دی عظمت تے، محبت تے، پیار تے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تے جو توجہ جناب کریں۔ افسوس تو مینوں یہ ہے
زمین ملوانے سڑ جاندے نے بغیر نہ کیتا کر دو انہیں بڑی تکلیف ہوئی ہے. اللہ اکبر. سن لائی میں نے افسوس صرف اس گل کا کہ وہابیوں نے سنن دا ول نہیں آتا. اگلے خیالی والا رنگ ہر جگہ تو کیوں نہیں جمانا ہے تو بھائی تو رنگ کے پیچھے کوئی رنگ بننے والے لوگ بھی آتے ہیں. ذرا تھی رنگ پیدا کرو تو ہوں میں بندہ نوکر ہو نوکر دی نوکری وہی ہے اللہ کے فضل نال. میں ذرا نئی نظم لکھی ہے ذرا محبت کرو تو کہانی سناواں. میں کہ کائنات دا کلا امام آیا کائنات دا کلا کائنات دا کلا امام آیا کائنات دا کلا امام آیا جد رحمتاں دی پہ دھن گئی ہے کائنات دا کلا کائنات دا کلا امام آیا کائنات دا کلا امام آیا کائنات دا کلا امام آیا جنگ رحمتاں دی پہ دھن گئی ہے کائنات دا کلا امام آیا او نظام تے اعلی مقام آیا او نظام تے اعلی مقام آیا جنگ رحمتاں دی پہ دھن گئی ہے کائنات دا کلا امام آیا او کرنا والا کرنا آیا او کرنا کرنا والا کرنا آیا او کرنا والا کرنا آیا عبداللہ دا دل یتیم آیا عبداللہ دا دل یتیم آیا مٹی بولی تے خلق عظیم آیا کائنات دا اب ہاں پھر صحیح او کرنا والا کرنا آیا او کرنا والا کرنا آیا عبداللہ دا دل یتیم آیا مٹی بولی تے خلق عظیم آیا سارے جگ دا ماخ تمام سارے جگ دا ماخ تمام آیا جدی رحمتاں دی پہ دھن گئی ہے جدی رحمتاں دی پہ دھن گئی ہے جدی رحمتاں دی پہ دھن گئی ہے کائنات دا کلا امام آیا او نظام تے اعلی مقام آیا سارے جگ دا سبحان ذکر 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 اودا ذکر زبان تے جاندا ہے اودا ذکر زبان تے جاندا ہے اودا ذکر زبان تے جاندا ہے ہر قلب جگر بھی جاندا ہے ہر قلب جگر ہر قلب جگر بھی جاندا ہے ہر قلب جگر ہر قلب جگر بھی جاندا ہے لبا پینتی کھنڈ جب نیڑے جامایا پئی کھنڈ جو نیڑے جامایا اودی رحمتاں دی پہ دھن گئی ہے اودی رحمتاں دی پہ دھن گئی ہے کائنات دا کلا امام آیا او نظام تے اعلی مقام آیا پئی کھنڈ جو نیڑے جامایا اودی رحمتاں دی پہ دھن گئی ہے کائنات دا کلا امام او جڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے جڑا کٹ جائے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک اللہم ارزقنی شہادتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنی شہادتا فی جڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے یا مر جائے
اس دے دوارے تے وجعل موتی فی بلد رسولی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مر جائے اس دے دوارے تے جڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے یا مر جائے اس دے دوارے تے وہ نیک تے نیک انجام آیا وہ نیک جڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے جڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے یا مر جائے اس دے دوارے تے وہ نیک تے نیک انجام آیا دی رحم کندی تے دھن گئی ہے دی رحم کندی تے دھن گئی ہے کائنات دا کلا امام آیا او نظام تے اعلی مقام آیا وہ نیک تے نیک انجام آیا جنگی رحم کندی تے دھن گئی ہے کوئی سمجھ آئی بھائی اچھی ذات محمد پیارے اچھی ذات محمد پیارے دی اچھی ذات اچھی ذات محمد پیارے دی من بات نبی ہمارے اچھی ذات محمد پیارے دی اچھی ذات محمد پیارے دی من بات بھی نبی ہمارے دی من بات بھی نبی ہمارے اچھی ذات محمد پیارے دی من بات بھی نبی ہمارے دی اولادی سدا وکھرا پیغام آیا اچھی ذات محمد پیارے دی اچھی ذات محمد پیارے دی من بات بھی نبی ہمارے دی من بات بھی نبی ہمارے دی الحدیث دا وکھرا پیغام آیا جندی رحم کندی پہ دھن گئی ہے جندی رحم کندی پہ دھن گئی ہے کائنات دا کلا امام آیا کائنات دا کلا امام آیا دی رحم کندی پہ دھن گئی شیر دو تین بچے رہ جائیں گے انشاءاللہ دوبارہ صحیح دعا واسطے آخری شیر پڑھتا ہاں تیرا کاری جنات سناندا ہے کہندا کاریو بنو کہندا کاری ساڈا کاری او تیرا کاری جنات سناندا ہے نکا بچہ بولے کہندا کاری بھائی بول بھائی کہندا کاری تیرا کاری جنات سناندا ہے تیرا کاری جنات سناندا ہے وٹ مولویاں نو پہ جاندا او تیرا کاری جنات سناندا ہے سڑ ملا ذلیل جاندا تیرا کاری جنات سناندا ہے ہر ویر خوش ہو جاندا ہے ہر ویر ہر ویر خوش ہو جاندا تیرا کاری جنات سناندا ہے ہر ویر خوش ہو جاندا جب بھی خوش ہونا کہ نہیں ہر ویر خوش ہو جاندا ہے تیرا کاری جنات سناندا ہے ہر ویر خوش ہو جاندا ہے ایک رب دا وکھرا انعام رب دا وکھرا انعام آیا جندی رحم کندی تے دھن گئی ہے کائنات دا کلا امام آیا گج کے کہہ دو کائنات دا کلا
دا کلا امام آیا، کیڑا سونا لفظ ہے کائنات دا کلا امام آیا، جنڈی رحمتاں دی دھم پہ گئی ہے، جنڈی رحمتاں دی دھم پہ گئی ہے، جنڈی رحمتاں دی پہ دھم گئی ہے، او امام نظام تے اعلی مقام آیا۔ کچھ کچی پچی جی تو خانو سنائی ہے انشاءاللہ، پھر جلدی آ رہے ہیں کہ جو اللہ دی رحمت نال تو پھر سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور عظمت صحابہ کے ایک شعر بھائی، سبحان اللہ۔ تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار زمانے میں بہت کم دیکھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جڑے صاحب بیٹھنا چاہتے ہیں وہ جم کر کے بیٹھن تے ڈٹ کر کے بیٹھن۔ ہاں حمداں ثناواں اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، ذی وقار بزرگ دوستو، مقتدر علماء کرام، معززات موقرات اسلامی بہنوں بیٹیوں، اس بچے نے اٹھا دے باہر چلو باہر شارس۔ ہاں جی بھائی، موضوع اج دا موضوع انشاءاللہ سیرت النبی دا ہی موضوع ہوئے گا، جدا عنوان ہوئے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ طبیعت میری اج ناساز گئی ہے، بعد مختصر ہوئے گا انشاءاللہ، مگر تسانو سویرے نکے چوک تو جس نے نظم والا یہ کو کیسر پوچھو گے نا امجد کو انشاءاللہ، وہ اللہ دی رحمت نال سنو گے تو سرور بڑا آئے گا، اللہ دی رحمت نال کلیجہ نور و نور ہو جائے گا، کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں اشتہار نہیں دے رہا نکے چوک والے، میں محبت نال گل کر رہا ہوں، میرا محبت نال سمجھو گل۔ ابتدائی بات یہ ہے کہ بات شروع کرن تو سنن تو پہلے ضرور اس بات دا جانچا کرو کہ کہن والا جڑی گل کہہ رہا ہے وہ عقل ذہن شعور دے نیڑے تیڑے بھی ہے یا عقلوں کسوئے بندے دی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالو کائنات اندر بات کسی دی مضبوط نہیں، صلی اللہ۔ توجہ میری طرف، اس بچے نے کہا توجہ میری طرف، بیٹا باہر دفاع ہو جا، توجہ میری طرف، توجہ کرو گے تو بات بنے گی۔ میں نوکری کرنا اپنی علالت دے باوجود، بیماری دے باوجود، پھر کسی توجہ نہ کرے تو کرو تو من تکلیف ہوگی، ذرا محبت نال کہو صلی اللہ۔ مگر میرے پیغمبر علیہ السلام بھی اللہ نے فرمایا قل وربی انہ الحق، اے میرے پیغمبر، اے میرے لاڈ پیغمبر، کائنات دا کلا امام پیغمبر، پوری دنیا دا سرتاج تے سخرا تے بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نہ تیری ذات اندر کوئی شک، نہ تیری بات اندر کوئی شک، نہ تیرے نظام اندر کوئی شک، نہ تیرے مقام اندر کوئی شک، مگر اتنی بات ضرور میرا پیغمبر کیا کرو قل وربی انہ الحق
میرے پیغمبر کہو جڑا کچھ میں بول رہا مینو قسم رب دی اے حق اور سچ بول رہا. حق اور سچ بات سنن واسطے ضروری ہے کہ سنان والے بات نو سنان والے دی بات نو اپنے ذہن دل دماغ اندر جانچو. لکیر دے فقیر نہ بن جاؤ. سنیا سنائیاں گلاں کسے کہانیاں چھڑ دو. او صوفی توجہ کر. دوبارہ دیکھیا تو یا اٹھ جائیں تو یا پھر کچھ اور ہوئے گا. توجہ کر. ہاں بھائی ہاں میں کی عرض کیتا کہ سنیا سنائیاں گلاں غلط قسم دے بندیاں دے ذہن ہر ویلے نہ جان دے رہا کرو بلکہ کوششیں کرو کہ بات صحیح سنی جائے سچ سنی جائے. سنان والے دی بات دا بندہ وزن کرے کہ یہ کی آخدا ہے تو انشاءاللہ حق بات دے متلاشی ہو حق بات تک اللہ ضرور پہنچا دے گا انشاءاللہ. ایک چھوٹی جی مثال ابتدا دے اندر مذاق اور مسخری دے طور میں جناب دی بات نو پکیا کرن واسطے ایک صوفی کسی چڑی پیچھے دوڑیا. چڑی پیچھے دوڑ کے نے کپڑا سٹ کے چڑی پھڑ لی. چڑی نو لگا چھری پھیرن. چڑی آخر لگی صوفیا جی میرے حال تے رحم کرے میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے نے تو منو تو ذبح نہ کرے تو میں تینوں ایک گل بڑی قیمتی گل سناواں گی. ایک نہیں بلکہ 3 قیمتی گلاں سناواں گی. صوفی کسوں لگا کیڑیاں قیمتی ہون گیاں کسوں لگ گئی بڑی قیمتی ہون گیاں. ایک میں تیرے ہاتھ تے ہی سنا دیاں گی اور دوجی میں اس کندھ تے بیٹھ کے سنا دیں گی اور تیجی گل میں تینوں درخت تے بیٹھ کر کے سنا دیں گی. صوفی نے ایم کر کے تلی کی تھی جڑی ہاتھ تے بیٹھ گئی. کہنے لگی پہلی گل یہ ہے کہ جہدے کولوں بات سنی وہ دی بات دے پیچھے ٹر نہ پوی بلکہ بات دی تحقیق کری. بات نو سوچی سمجھی وزن کری. کوئی بندہ آکھے تیرا کن کتا لے جائیں سی تے کتے پیچھے نہ دوڑ پائی بلکہ کوششیں کریں کہ بات دی تہ تک پہنچی. دانا بندے بات سنی سنائی تے عمل نہیں کرتے بلکہ بات دی تحقیق کرتے ہیں. کہ میں آخیا بھائی کی کہ ہے بولو کی کہ ہے سمجھ آ گئی. ایک گل ہو گئی. دوجی گل اڈاری مار کر کے کندھ تے بیٹھ گئی. کہنے لگی صوفیا تو بڑا بے نصیب ہے. میرے پیٹ دے اندر ایک تولے دے 10 موتی سن. جی مینو ذبح کر کے کر دوں تو تیرے کول 10 تولے ہیرا ہیرے آ جانے سن. ایک تولے دا ایک ہیرا اور تیری زندگی بن جانی سی. تو ارباں پتی کھلانا سی. تیرے میرے ہیرے دے مل بادشاہوں نے لینے سن. ایک تولے دا ایک ہیرا سی. 10 ہیرے میری پیٹ اندر سن. تو صوفی نے ایک دم چیخ ماری آئے لوگوں میں لٹ گیا. آئے میں مر گیا آئے میں مر گیا آئے میرا دل گیا آئے میں مر گیا. لوگوں پوچھا کی ہوا کہ 10 تولے دے ہیرے گئے. اللہ اکبر 10 تولے دے ہیرے گئے. چیڑی ہوں دیکھ دی دا تماشا ہے. تڑپے تے مرے تے للا تے آئے تے آئے تے آئے. او کی بنیا صوفی او بس میرے ہیرے گئے 10 تولے دے ہیرے گئے. لوگاں پانی پونی سڑدیا نے بے ہوش ہو گیا. پھر پانی دے چھٹے مارے پھر آؤ میرے ہیرے گئے. وہ پھر درخت تے چڑھ کے بیٹھ گئی. آندھی خون تیسری میری گل سن لے. آخر وہ گل ہوئی نہ بے وقوفا جڑی پہلی میں گل کہی سی کہ سنن والے دی گل پیچھے نہ لگ جاوی بلکہ تحقیق کری. تو وہ جے الو کوریا نکلے میرا پہلے وزن تے کر دا. میرا 10 تولے خود میرا بھی وزن ہے. میرا وزن ود تو ود 4 تولے ہوئے گا نہ تو 5 تولے ہوئے گا. تو میں تینوں بے وقوفا جھوٹ بول رہی ہے کہ میرے پیٹ اندر 10 تولے ہیرا موجود ہے. میرا بھی وزن کر کے دیکھ دو کہ میرا وزن بھی 10 تولے ہے. جی میرا وزن 10 تولے نہیں تو 10 تولے ہیرے کتوں آ گئے بے وقوفا. اللہ اکبر. اے میں تمہیں گل نہیں سنائی بلکہ محبت پیار نال اپنی گفتگو چھڑن تو پہلا ایک دانائی دی بات پڑھائی ہے. پہلی بات بیٹھ جا بھائی بیٹھ جا بھائی بیٹھ جا. پہلی بات کہ بات سنا کر کے توجہ کرو. بات سنا کر کے ایویں نہ نسبو. بات دی تحقیق کرو پون چھان کرو. دیکھو بات نو جاچو بات نو کہ جڑا بندہ بات کر رہا ہے آیا بات سچی بھی ہو سکتی ہے
تے پھر جے جھوٹی بات تے بھی کدے دل للچا پوے تے پھر بھی غور کرو، جو دا نتیجہ کوئی 10 تولے ہیرے والی گل ہائے ہائے نہ کر دے مر جانا کدھرے۔ غور کرو، فکر کرو، توجہ کرو، اسے دا نام ہی درس ہے، اسے دا نام ہی واعظ ہے، اسے دا نام ہی نصیحت دا پروگرام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ سنے، ہر شے ہر چیز لا ریب تے بے عیب عطا فرمائی۔ لا ریب کی ہے لا ریب تے بے عیب عطا فرمائی۔ میرے پیارے نبی دی زندگی لا ریب تے لا عیب بے عیب زندگی۔ جب کسی نہیں توجہ کرتے لفظ ادو اکھڑن لگ جاندے ہیں۔ لا ریب زندگی تے بے عیب زندگی۔ لا ریب دا مانا جدے اندر شک کوئی نہ، تے بے عیب دا مانا جدے اندر قباحت کوئی نہ، جدے اندر عیب کوئی نہ، قیامت تک کوئی انگلی رکھن والا انگل نہ رکھ سکے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے میاں کتاب بھی لا ریب تے بے عیب عطا فرمائی، لا ریب تے بے عیب عطا فرمائی۔ میرے نبی نو اللہ نے اصحاب بھی بے ریب تے لا ریب تے بے عیب عطا فرمائے۔ لا ریب کیوں فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب بھی اللہ نے لا ریب تے بے عیب عطا فرمائی، اصحاب بھی لا ریب تے بے عیب عطا فرمائے، معراج بھی لا ریب تے بے عیب عطا فرمایا، ازواج بھی لا ریب تے بے عیب عطا فرمائے، نظام بھی لا ریب تے بے عیب، مقام بھی لا ریب تے بے عیب، او دی ذات بھی لا ریب تے بے عیب، او دی بات بھی لا ریب تے بے عیب، او دا شان بھی لا ریب تے بے عیب، او دا فرمان بھی لا ریب تے بے عیب۔ اسے کر کے میں آنا جیبی فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اے میرے لاڈ پیغمبر جڑی کتاب تینوں عطا فرمائی او بھی لا ریب تے بے عیب، جڑے اصحاب تینوں عطا فرمائے او بھی لا ریب تے بے عیب۔ اللہ اللہ امت بھی لا ریب تے بے عیب۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت بھی لا ریب تے بے عیب، میرے نبی دی سنت بھی لا ریب تے بے عیب۔ اللہ جانے جاگ دے کہ سو گئے سمجھ آندی خبر گل میری؟ سنو سنو یہ حدیثاں دا باز کی آخدے نے، آدھے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت بھی لا ریب تے بے عیب، میرے نبی دی سنت شریعت بھی لا ریب تے بے عیب، میرے نبی دا خطاب بھی لا ریب تے بے عیب، میرے نبی دی جناب بھی لا ریب تے بے عیب، میرا نبی جوان بھی لا ریب تے بے عیب، میرے نبی دا فرمان بھی لا ریب تے بے عیب، میرے پیغمبر دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مقام بھی لا ریب تے بے عیب، میرے نبی دا نام بھی لا ریب تے بے عیب، میرے نبی دا کائنات اندر پروگرام بھی لا ریب تے بے عیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہو اس نبی تے صلی اللہ اور بولو ذرا صلی اللہ۔ صدیقہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر اندر میرے نبی عشاء دے بعد اپنے حجرہ مبارک اندر صدیقہ کونین دے گھر اندر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے لنا شمس وللآفاق شمس
واہ اما واہ پاک محمد دی محبت دا پاک پیغمبر دی عزت دا لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السمائی آسمان لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السمائی آسمان دا بھی سورج ہے تے میرا بھی ایک سورج ہے سبحان اللہ اے سورج نے سونی چادر نہیں ہونی ہے اور ان کر کے صدیقہ کونین دے حجرے اندر سونے بسترے تے لیٹیا ہوئے گا تو صدیقہ کدی آسمانہ والے ویدیا کھول گیا اور کدی میرے محمد دے چہرے والے فرمایا نے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السمائی وشمسی خیر من شمس السمائی وشمس الناس تطلع وشمسی تطلع بعد فجر وشمس الناس تطلع بعد العشاء میرا سورج صبح دے بعد چڑھتا ہے شمس الناس تطلع بعد فجر لوگوں دا سورج صبح ہونے دے بعد چڑھتا ہے وہ شمسی تطلع بعد العشاء تے میرا سورج محمد الرسول اللہ عشاء دے بعد چڑھتا ہے تاریکیاں نو اپنی تاب نال کناں نال روشناس کردا ہے مستنیر و مستفید کردا ہے وہ شمس الناس تطلع بعد فجر وہ شمس الناس تطلع بعد فجر وہ شمسی تطلع بعد العشاء تے میرا سورج میرا محمد رسول اللہ عشاء دے بعد چڑھدا ہے آؤ گرو میں اس سورج دی بات کراں جب اللہ تبارک و تعالی نے سراجا منیرا کہا بات میری تو شروع ہوئی میاں جی اس نبی دی ذات بھی لا ریب تے بے عیب اس نبی دی بات بھی لا ریب تے بے عیب او دا نظام بھی لا ریب تے بے عیب او دا مقام بھی لا ریب تے بے عیب او دا چہرہ لا ریب تے بے عیب نہیں سمجھ آندی تو اور گل کریے اس نبی دی رحمت لا ریب تے بے عیب سبحان اللہ ومار صلی کا الا رحمت للعالمین اس نبی دی رحمت لا ریب تے بے عیب اس نبی دی شریعت و سنت لا ریب تے بے عیب قیامت تک آن والی نسل سنے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نہ تے شریعت کے مقابلے اندر کوئی شریعت آئے گی نہ میرے نبی دی سنت کے مقابلے اندر کوئی سنت آئے گی ہر شے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر نے لا شک و لا ریب عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بات مدد اقبال حدیث آج ہوئی بات پکاؤ ہر شے میرے نبی نو اللہ نے لا ریب لا ریب اور بے عیب عطا فرمائی ہے جو میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحاب نے تے لا ریب بے عیب نے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون سبحان اللہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم جنہ انہاں نال پیار کیتا انہاں میرے نال پیار کیتا جنہ میرے نال پیار کیتا انہاں اللہ نال پیار کیتا جنہ انہاں نال عداوت رکھی انہاں میرے نال عداوت رکھی جنہ میرے صحابہ نال عداوت رکھی انہاں میرے نال عداوت رکھی جنہاں میرے نال عداوت رکھی انہاں خدا نال عداوت رکھی یوشک یا خدا خو اللہ خود بد نصیب نو کدی معاف نہیں کرے گا اللہ اکبر سن بھائی سن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات بھی لاجواب ہے میرے پیغمبر دی بات بھی لا ریب و بے عیب ہے میرے پیغمبر دا نظام بھی لا ریب تے بے عیب ہے میرے پیغمبر دا مقام بھی لا ریب تے بے عیب ہے صلی اللہ ربیہ بنت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ
پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عرض کر دیا نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اج میں تہاڈے گھر اندر امی عائشہ صدیقہ دے حجرے تے گھر اندر اس کر کے آئی ہاں کہ اج 14ویں دا رات بڑا کھڑیا ہویا ہے 14ویں دے رات دی بخاریت بہار ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تسی تھوڑی دیر میری نظراں دے سامنے رہو میں چند نو بھی ویکھاں تہاڈے والے بھی ویکھاں میں اج فیصلہ کرنا چاہنی ہوں بلا چند دیا شعاواں چنگیاں لگدیاں نے یا تہاڈے چہرے دا حسن چنگا پھبدا ہے حضرت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صدیقہ کونین دی چارپائی تے بیٹھے ہیں اور ربیہ اوٹ اندر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نظر میرے پاک محمد دے چہرے والے ویکھدیاں نے ایک نظر آسمان والے ویکھدیاں نے ربیہ نے 14 دفعہ چن والے ویکھیا ربیہ نے 14 دفعہ میرے پاک محمد دے حسن والے ویکھیا کہیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم زور نال ذرا صلی اللہ 14 دفعہ آسمان دے چن والے ویکھیا 14 دفعہ صدیقہ کونین دے چن والے ویکھیا اللہ اکبر مڑ ویکھیا پھر ویکھیا بار بار ویکھیا بار بار تکیا اللہ اکبر حضرت ہنس کر کے فرماتے نے ربیہ کسے گل تے بھی پہنچی ہے کسے نتیجے تے بھی پہنچی ہے تیری بات کسے نتیجے نو بھی پہنچی ہے ربیہ آخدی اللہ دے پاک پیغمبر 14 دفعہ آسمان والے چن نو ویکھیا 14 دفعہ زمین تے جناب دے چہرے والے ویکھیا میں اس نتیجے تے پہنچی ہاں آسمان والے چند ضرور نکل رہی ہے چند دے وچوں شعاع ضرور نکل رہی ہے چند وچوں شعاع تے کرن ضرور نکل رہی ہے مگر جدو شعاع اگلے پاسے نظر آندی ہے تو پچھوں اندھیرا نظر آندا ہے نہیں سمجھتے گل ربیہ کی آخدی ہے کہ میں 14 دفعہ آسمان دے چن والے ویکھیا 14 دفعہ جناب دے چہرے والے ویکھیا میں جدو آسمان والے چن والے ویدیاں تے ایک شعاع نکلدی اگے شعاع نکلدی نظر آندی ہے مگر جدو دے پیچھے ویکھنی ہے تے اندھیرا نظر آندا ہے میرے نبی جدو میں تہاڈیاں شعاواں چہرے دیاں اٹھدیاں ہوئیاں ویکھدیاں اگلیاں شعاواں نالوں پچھلیاں شعاواں دیاں تابنا کیاں ہور بلند نظر آندیاں نے باریک جی بات ہے باریک جی بات ہے ربیہ دی اے ربیہ دی بات بڑی باریک جی ہے دوبارہ پھر میں نے دہرانے پہ ربیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھروں چل کر کے صدیقہ کونین دے گھر آئیاں تے عرض کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر ذرا ایتھے تشریف رکھو اج میں گھروں چل کر کے ایک خاص کام آئیاں حضرت آدھے نے ربیہ میری بیٹی جی آیا تینوں کیویں آئی ہے اللہ دے پیغمبر اج 14ویں رات دا چن کھڑیا ہویا ہے میں چاہنی ہاں کہ موازنہ کراں تہاڈے چہرے اندر تے رب 14ویں رات دے چن اندر بلا چن کیڑا سونا زیادہ ہے موازنہ کرن واسطے آئی اللہ دے پاک پیغمبر میرے پیغمبر ہنس کر کے فرماندے نے ربیہ موازنہ کرے تے صحیح صحیح کری ویکھی غلط نہ کری غلطی نہ کھاویں صحیح سوچ کر کے فیصلہ کری موازنہ کری تے صحیح صحیح کری ربیہ دی اللہ دے پاک پیغمبر جے میرے کو غلطی تے بھول ہوئی بھی صحیح تے اللہ تخانو براہ راست دس دے گا سبحان اللہ اللہ دے پیغمبر جے میرے کو بھول ہو بھی گئی میرے کو غلطی ہو بھی گئی تو مینوں ادھر کوئی افسوس نہیں ہے جو میرے کو غلطی ہوئی تے اللہ براہ راست تانوں دس دے گا کہ ربیہ غلط آکھ رہی ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر دے چہرے والے ربیہ نے ویکھیا آسمان دے چن والے ویکھیا 14 واری ربیہ نے آسمان دے چن والے ویکھیا 14 واری ربیہ نے عائشہ تے آمنہ تے عبداللہ دے چن واری ویکھیا سبحان اللہ کائنات زمین آسمان دے چن والے 14 دفعہ ویکھیا آسمان دے چن والے 14 دفعہ ویکھیا کتنی دفعہ 14 اللہ اکبر میرے نبی پوچھتے نے ربیہ کسے فیصلے تے بھی پہنچی ہے آدھی جی دو باتاں 14 دفعہ ویکھنے نال دو گلاں سمجھ اندر آئیاں
پہلی گل تو سمجھ کے اندر آئی کہ آسمان دے چن دی شعاع جدو اگے مینوں آندی ہوئی شعاع جدو نظر آئی او دے پیچھے میں ویکھیا تے اندھیرا نظر آیا. سبحان اللہ. او دے پیچھے میں ویکھیا تے اندھیرا نظر آیا. حضرت جدو تخاڈے چہرے دیاں اڑدیاں ہوئی شعاعاں دی طرف ویکھیا اگلی شعاع نال پچھلیاں شعاعاں پھر پچھلیاں شعاعاں پھر پچھلیاں شعاعاں بد تو بد نظر آیا. اللہ دے پیغمبر ایہو جہی درخشندہ ایہو جہی تابندہ روشنی کہ ختم ہونے دا نام ہی نہیں لیندی. دوسرا فرق اللہ دے پیغمبر نظر آیا کہ جدو میں آسمان والے ویکھدیاں آسمان دے چن والے ویکھدیاں اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑی دیر ہی ویکھیا میری اکھاں تھک گئیاں. تھوڑی دیر ہی ویکھیا تے میری اکھاں تھک گئیاں. تھوڑی دیر ہی آسمان دے چن والے ویکھیا تے میری اکھاں تھک گئیاں. میرے محبوب جدو میں تہاڈے چہرے والے ویکھیا اکھاں دیاں تھکاوٹاں دور ہوندیاں چلیاں گئیاں. تھکاوٹ نام تک نہ دشے دے اندر نہ دماغ اندر نہ دل اندر اکھاں دے اندر کسی قسم دی تھکاوٹ دی بجائے خوشیاں ہی خوشیاں حشاشت اور بشاشت نظر آئی ہے. جے میں آسمانوں دے چن والے ویکھیا تے تھوڑی دیر بعد اکھاں تھک گئیاں. جے تخاڈے چہرے والے ویکھیا تے اکھاں دے ویکھنے نال حشاشت اور بشاشت بڑھتی ہی چلی گئی ہے. اللہ دے پیغمبر اکھاں نے تھکنے دا نام نہیں لیا. ایسے کر کے اج میں تمہید اس گل کو بنی ہے. اللہ اکبر. اور بعد بھی ایسے طرز دفع انشاءاللہ ہوئے گا. میرے نبی نے اللہ نے ہر شے بے عیب تے لا ریب عطا فرمائی. لا ریب تے بے عیب عطا فرمائی. سبحان اللہ. جو میرے پیغمبر دیاں بیویاں تے لا ریب تے بے عیب میرے نبی دیاں بیویاں لا ریب تے بے عیب. سبحان اللہ. تھوڑی دیر ہمیں جو بھی بات کیتی جائے میری عادت ہے کہ میں صحابہ دی عظمت بغیر کوئی بات کر نہیں سکتا. اپنی اپنی بات کروائی. میرے نبی دیاں بیویاں لا ریب تے بے عیب فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے میرے لال پیغمبر دی بیویو اے میرے نبی دی دنیا وچ وی رانیو آخرت وچ وی رانیو. اے میرے نبی دی ملکہ دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی لستن کاحد من النساء. کائنات دے کتے بھونکدے مر سکدے نے مگر ایسا تیری عظمتاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے. لستن کاحد من النساء. قاری عبد الحفیظ نے بات کرنا ہے میرے نبی دیاں بیویاں لا ریب تے بے عیب. میرے نبی دے بیٹے لا ریب تے بے عیب. میرے نبی دیاں بیٹیاں لا ریب تے بے عیب. سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مکہ لا ریب تے بے عیب. میرے نبی دا مدینہ لا ریب تے بے عیب. سبحان اللہ. اگر میرے نبی خطیب تو سامع لا ریب تے بے عیب. میرے نبی امام تو مقتدی لا ریب تے بے عیب. میرے نبی جرنیل تے فوجی لا ریب تے بے عیب. غرض عرض کرنا ہے میرے پاک پیغمبر دی صورت لا ریب تے بے عیب. میرے نبی دی سیرت لا ریب تے بے عیب. صلی اللہ علیہ وسلم. اس لا ریب اور بے عیب لا ریب اور بے عیب سیرت وچوں میں پاک پیغمبر دی سیرت دا خصہ عرض کراں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ. اللہ کریم نے ایک دن حضرت جبریل امین گلیا. جبریل جا میرے نبی دی مجلس بڑی پھبی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اس مجلس نو جد اللہ دیکھ دے نے نا پھبی ہوئی قرآن والے ہو سونے نبی دے فرمان والے ہو اللہ خوش ہوندے ہیں. فرشتہ کو خوش ہو کر کے پوچھتے ہو فرشتوں کتوں آئے ہو. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیرے قرآن سننے والوں دیکھ کر کے آئے تیرے محمد دے فرمان سننے والوں دیکھ کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. تو میں عرض کر رہا اللہ نے فرمایا کہ جبریل جا مجلس بڑی پھبی ہوئی ہے. جا کر کے مجلس اندر صحابہ بیٹھے ہوئے تو بڑی محبت والے بڑے پیار والے بیٹھے ہوئے. آج میرا دل کرتا ہے کہ حسان میرے پیغمبر دی سیرت حسان میرے
نبی دی شان اندر نعت کہے نعت بولے میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ جل جلالہ اپنے پاک محمد دی تعریف شیراں دے اندر حسان کو فرمائش کر کے سنا ان کی اللہ ہر حال سندا ہے ہر وقت سندا ہے ہر کال سندا ہے ہر حال سندا ہے ہر مقال سندا ہے مگر فرمائش نال کہہ کر کے حسان نو آکھو میرے پیغمبر دے چخلے والے منہ کر لے کہ میرے محمد دی شان اندر بولنا شروع کر دے اج میرا دل کردا ہے خدا رشتے فرما دے کہ میں فرمائش کر کے اپنے پاک محمد دی نظم حسان کو سنا میرا شاعر سمسام کی آخدا ہے لکھیا جاواں حسان دے شاعراں دے وچ لکھیا جاواں حسان دے شاعراں دے وچ دل لگدا نہیں انہاں شخراں دے وچ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ قبول فرماوے انہاں دی محنت نو حضرت حسان نو حضور فرماندے نے او میاں حسان اس مجلس دے اندر جبریل بھی موجود ہے اللہ آسماناں تو سانو ویکھ کر کے خوش ہو رہے نے مینوں بیٹھے نو ویکھ کے خوش ہو رہے نے تانوں دیکھ دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں اللہ نے فرمائش بھجوائی ہے حسان نو کہو میرے محمد دے شعر کہے کہ میں فرمائش نال سننا چاہنا حضرت حسان میرے پاک محمد والے منہ کر لیندے نے حضرت چہرہ صحابہ والے حضرت منبر تے رونق افرو حضرت جبریل سے مجلس کے اندر جی کہن واسطے ہاں کہن واسطے حضرت جبریل ٹھوکا دیندے حضرت حسان بولنا شروع کر دیندے اور ماندے نے وا احسن من لم ترقت عين واجمل منك لم تلد النساء خلقت 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 مبرأ خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حضرت جبریل نو حضور آدھنا جبریل تو بھی بولتا رہنا ذرا میرے حسان نو سنیا حضرت جبریل آدھنے محبوبہ میں بھی کچھ آخدا رکھنا حضرت آدھنے جبریل تو کی آخنا ہے جبریل آخدا ہے آپ گردیدہ سبحان اللہ عربی تو کسی نے ترجمہ فارسی دے اندر کیتا ہے اس وقت عربی اشعار میری زبان پہ نہیں آ رہے اب آپ گردیدہ بسیار خوباں دیدہ سبحان اللہ میں اللہ کم ویکھیا دنیا جہان دے انساناں نو ویکھیا دنیا جہان دے خانداناں نو ویکھیا میں حافظاں نو ویکھیا میں قاریاں نو ویکھیا میں نبیاں نو ویکھیا میں رسولاں نو ویکھیا میں نیکاں نو ویکھیا میں بریاں نو ویکھیا میں حسیناں نو ویکھیا میں کوڑیاں نو ویکھیا ہر ایک نو ویکھیا آپ خدا کر دیدام بسیار خوباں دیدام محروبتا ورزیدام چیزیں تو چیزیں دیگری سبحان اللہ اللہ آسمان تے خوش ہوئے نبی سونا زمین تے خوش ہویا صحابہ سن کر کے خوش ہوئے جبریل تو حسان سنا کر کے خوش ہوئے علماء سنن والے صلحاء سنن والے علماء سنن والے صلحاء سنن والے نوجوان سنن والے قاری قرآن سنن والے عالم دین سنن والے میں حسان دے شعر سناواں میں جبریل دے شعر سناواں امی عائشہ دے شعر سناواں قاری عبد الخطیب اپنے شعر سناوے اپنے علماء دے شعر سناوے نعت رسول عرض کرے ویراں دے سامنے پاک محمد کریم دی سیرت دے حصے عرض کرے کہ سیرت وی لا ریب تے بے عیب میرے نبی دی سنت وی لا ریب تے بے عیب میرے نبی دی نعت وی لا ریب تے بے عیب میرے نبی دی نصر وی لا ریب تے بے عیب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عزت تے عظمت وی لا ریب تے بے عیب میرے نبی دی سنت وی لا ریب تے بے عیب صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجابی والا کی آخ دے اگا جبریل کخونے لیندیا چڑھ دیا ڈھونڈیا جگت رسیلا محمد جہا نہ مانس ملیا نہ ہاشم جیا قبیلہ قاری عبد الحفیظ آخدہ ہے ذرا توجہ کرو مکھڑا حضور دا اتنا سونا سن 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 انشاءاللہ بات چھوڑ دیں آج اللہ دے فضل اللہ بڑا توجہ کرو قاری عبد الحفیظ دے شعر سنو اچھا مکھڑا حضور دا اتنا سونا مثل نظر نہیں آوے چن
دی سیندے چند دے چہرے داغ دی سیندے اللہ چند دے چہرے چند کہاں انصاف نہیں بابے سمسان دے شہر چند کہاں انصاف نہیں چند بات چہرہ صاف نہیں تیرا کری آخد تیرا کری آدھا نکڑا حضور دا اتنا سونا مسلح نہیں آنے چند دے چہرے داغ دی سیندے حضور دا صاف دساوے دند حضور دے اتنے سونے جنہیں دیکھا انہوں نے پتا ہے کتنے سونے ہوں گے اسی تو صحابہ کو ماں عائشہ کو سنی سنائی گل کرنے ہیں دند حضور دے اتنے سونے اللہ جانے کتنے سونے دند حضور دے اتنے سونے کھڑن چمبے دیا کلیاں پھر خوشبو مہکے جستی اور معطر گلیاں سبحان اللہ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر قول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اوصاف جمیلہ سعیدہ ہر کردار حمیدہ وڈا نصیبہ ان خدا جنہاں کیتا دیدار نبی دا ہر اوصاف جمیلہ سعیدہ ہر اوصاف جمیلہ حضور دا ہر کردار حمیدہ وڈا نصیبہ ان خدا جنہاں کیتا دیدار نبی دا سبحان اللہ کہو ذرا سبحان اللہ وہ بھی کچھ بچے رہ گئے انشاءاللہ پھر سناواں گا اللہ کے فضل نال حلیہ لکھیا ہے میں پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اج بڑی میں تیاری تے فل تیاری نال آیا سا مگر طبیعت ذرا ساتھ نہیں دے رہی ڈاکٹر صاحب نے کوئی ٹیکا ٹوکا نہیں لایا بات اچھے میں انشاءاللہ سن میں جڑی بات عرض کر رہا تھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صورت سیرت حضور دی صورت بھی لا ریب تے بے عیب حضرت دی سیرت بھی لا ریب تے بے عیب سبحان اللہ لا ریب تے بے عیب اسے لا ریب تے بے عیب سیرت دا خسارت کرنا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور زور نال بولنا یہ صلی اللہ اور زور نال بولو صلی اللہ دل تو میرا جخیسی کے پیغام مصطفیٰ عرض کراں جو میرے نبی دا پروگرام بھی لا ریب تے بے عیب میرے نبی دا مقام بھی لا ریب تے بے عیب میرے نبی دا پیغام بھی لا ریب تے بے عیب میرے نبی دا پیغام بھی لا ریب تے بے عیب تو آکھیں گا کاری کیڑا پیغام نشر کرانا ہے اللہ نے پیغام اپنے نبی کو نشر کرایا اور میں اجیب دعوت الدائی ازادال اے میرا لاڈ پیغمبر کہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندیاں نو کہو نواں کوڑ مار دینے غلط آکھ دینے یاد نے کہ ساڈی سندا نہیں فلانے دی موڑدا نہیں یاد تپڑ شاہ تے دلی شاہ تے قرار شاہ دی بہتی سندا ہے ساڈی سندا نہیں فلانے دی موڑدا نہیں میرے پیغمبر اج پیغام نشر کر کائنات اندر تے قاری عبد الخفی جتے آدھا نام دا نال نام بھی لا ریب تے بے عیب اوتے میرے نبی دا پیغام بھی لا ریب تے بے عیب کیڑا پیغام او میاں اجیب 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 دعوت الدائی ارادہ اے میرا پیغمبر انہیں ٹکرا نہ کھاندے پھرن انہیں گھوڑے نہ پوجدے پھرن انہیں بچے نہ خٹو نہ لنگدے پھرن انہیں تپڑ شاہ تے دوری شاہ نو نہ سوڑ دے پھرن انہیں نانگ شاہ تے ملنگ شاہ چور سپاہی تے پیر سپاہی دی طرف نہ جاندے پھرن اعلان فرما اہل حدیثاں دے راہ دے دنیا ویراں دے راہ بریلوی ویراں دے راہ اپنے دور دور تک اپنی بہناں بیٹیاں دے راہ اپنے ویراں بھائیاں بزرگاں بچیاں دے راہ اپنے علماء دے راہ قاری عبد الخفیل پیغام نشر کراندا پیغام مصطفیٰ آدھا اجیب 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 دعوت الدائی اذا دعان
سبحان اللہ. بہرحال موضوع جو نہیں ہے انشاءاللہ پیغام مصطفیٰ پھر کدھر آئے تو پھر وہ عجیب کرائیں گے تو ہاتھوں بھی تو آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. اب جڑی بات کرنی خانیاں میرے نبی دی صورت ویلا ریب تے بے عیب, میرے نبی دی سیرت ویلا ریب تے بے عیب, میرے نبی دی ذات ویلا ریب تے بے عیب, میرے نبی دی بات ویلا ریب تے بے عیب. لوگ آکھن گے مولوی نو کیڈی لذت آئی بیٹھی ہے حضور دی سیرت تے صورت نو لا ریب آکھ دیاں. میں ایہی تے گل آ نا او کرنے او بندیو آ میرے پاک محمد دی صورت بھی منو تے سیرت بھی منو. جڑی گل میں آنا ایویں تو سانو بھی لذت تے سرور آوے جڑے لے آکھو حضور دی صورت بھی لا ریب تے بے عیب, حضرت دی سیرت بھی لا ریب تے بے عیب, حضرت دی ذات بھی لا ریب تے بے عیب, حضرت دی بات بھی لا ریب تے بے عیب. بس کریے جناب کے ٹائم ہو گیا تو میں تھک گیا بھائی. اللہ اکبر. فرمایا بھائی فرمایا بات شروع کریے نا بھائی. ہاں شروع کریے نا میاں. فرمایا بھائی انک لعلی خلق عظیم, آخ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اے بھائی روزے والی نظم کی میں روزے والی کی نظم سنیں دی. مٹ مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سخنا, مٹ مدنی پاک محمد دا ہے جو نام بڑا سونا, ادا روزہ بڑائی سونا, بڑائی 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 سونا, بڑائی سونا, بڑائی بڑائی سونا, بڑائی سونا, او مقامی بڑا سونا. اگلے دن میں نظم پڑھی تو منو کوئی بندے آخر لگے اچھا فلانا مکتبہ فکر دا مولوی آ دسی کہ نظم ساڈی ہے. اول تو یہ ہے کہ میرے پڑھ گئے 3-4 سال ہو گئے نے تو یہ ہے اگر تہاڈی ہے تو بچوں میں مصرا جان کے ایک دو چھڈ گیا سا وہ مصرے پورے کر کے دس دے تو تہاڈی سائی میں ٹھیک ہے نا. میں آخر سی جب کردہ باز نصیحت میں پکڑا لازم صحابادی مدحت میں, پکڑا لازم صحابادی مدحت میں, جد کردہ باز نصیحت میں پکڑا لازم صحابادی مدحت میں. تیرا کاری ہے اس گل وچ بدنام بڑا سخنا. ایک تو شعر رہ گیا سی. بہرحال ایک اور چھڑنا اس کر کے پھر چھڑیا کہ تاکہ ذہن اندر بات رہے کہ انہوں کہو کہ اگر واقعی تہاڈی ایک شعر پورا کرو. بہرحال جی علامہ تیرا قافلہ اس وقت نہیں بھائی انشاءاللہ پھر صحیح کس لے. اللہ اکبر. لوری بھی پھر کس لے انشاءاللہ. ہم میں عرض کرنا خیم نفی ہاں صورت بھی لا ریب تے بے عیب, صورت بھی لا ریب تے بے عیب, سیرت بھی میرے نبی دی لا ریب تے بے عیب, حضرت دا نظام بھی لا ریب تے بے عیب. جب تک تہاڈے ذہن اندر تہاڈے دماغ اندر یہ رت بس نہیں جاندا ادو تک جڑا خیمے بات میں چھیڑنی نہیں ہے. جدو تک بھائی نظام بھی لا ریب تے بے عیب, مقام بھی لا ریب تے بے عیب. کہو صلی اللہ کہو بھائی خواب انک لعلی خلق عظیم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ابن عبداللہ بن ابی بن سلول, ابن عبداللہ کون ابن عبداللہ یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول منافق بے ایمان با پتر جو صحابی میرے پاک محمد رسول اللہ کا کون بھائی کون عبداللہ نہیں اللہ کے بندے ابن عبداللہ صحابی میرے پاک محمد رسول اللہ دا تے عبداللہ ابن ابی پکا بے ایمان تے کائنات دا بدترین مردود کافر نہیں یہودی کے در منافق بے ایمان. اللہ اکبر. او دا نام کی ہے عبداللہ بن ابی بن سلول.
اللہ اکبر. ایک گل یاد رکھنا میاں مولویوں، عبداللہ بن ابی دی داڑھی ایڈی وڈی سی، سفید چٹی داڑھی، جو انہیں کدی داڑھی نو کینچی نہیں سی لگائی. اس بے ایمان نے زندگی دے اندر داڑھی نو کدی کینچی نہیں سی لوائی. تمبی ایڈی اچھی رکھدا سی. پروفیسر سعید بے ایمان ورگی این کر کے اچھی رکھنی جو خٹا ہو ہی نہیں سی دیندا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ اکبر. دھوکھا تے فریب تے مکر تے دجل دین واسطے اگلی صف اندر آ کر کے نماز پڑھدا سی. ابو بکر دے برابر کھڑے ہو کے نماز پڑھدا سی. تو بے ایمان منافقاں دا سردار مر گیا. تو دا پتر میرے پاک محمد رسول اللہ تک سویرے سویر سبحان اللہ لا ریب تے بے عیب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو روندا ہوا آیا. حضرت ادنا میرا سونا تو کیوں رو رہے؟ سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دے اللہ دے پیغمبر میرا ابا مر گیا ہے. میرا ابا کون؟ وڈی چٹی داڑھی والا، اچھی تمبی رکھنے والا، بہتے جھوٹے سجدے کرنے والا مر گیا. بے ایمان اللہ اکبر. پر اولاد اپنی یہ چڑھ گیا. اللہ خلا مر گیا شیخ، مر گیا ہے بے ایمان. اللہ اکبر. مر گیا ہے بے ایمان. کی کرتا رہو؟ مر گیا ہے بے ایمان. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عرض کردا ہے حضور چلو چل کر کے دا جنازہ ہی پڑھا دو، شاید اللہ دے خال تے رحم کر دے، اللہ دے گناہ معاف کر دے، کسی طرح اللہ دے گناہ تے غلطیاں معاف فرما دے. میرے پیغمبر فرما دے اٹھ سونے چلیے. پھر کہو، پھر سن محبت نہیں لوٹایا کہ میری عائشہ تے گستاخیاں کرنے والا، تہمت لانے والا، اے بے ایمان تے تہمت لانے والا، صحابہ نو چنگی بولی نہ بولنے والا، اے بے ایمان دا میں کی کراں؟ ایک باری بھی نہیں دہرایا. حضرت فرما دے چل اٹھ چلیے. کہو نا، بولو نا، چل اٹھ. پھر بول چل اٹھ چلیے. میرے پیغمبر ٹر پہ تیرا کاری عرض کرے گا سورت وی لا ریب تے بے عیب، سیرت وی لا ریب تے بے عیب، سیرت دا قصہ عرض کرے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرت فرماندے نے چل اٹھ ٹریے. حضرت باخر نکل دے نے، اگوں حضرت عمر مل پیندے نے. میرے پیغمبر والے دیکھ کے سویرے سویر حضرت دا چہرہ خوش ہو کر کے آدے نے میرے محبوب آج سویرے سویر کدھر جا رہے ہو؟ ہائے کیڈے نصیباں والے صحابہ میرے نبی دے. اگر اٹھدیاں چہرہ نظر آیا تے سونے نبی دا، اگر سوندیاں چہرہ نظر آیا تے سونے نبی دا، نماز اندر چہرہ ویکھیا تے ویکھیا سونے نبی دا صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت تو پہلے چہرہ ویکھیا تے سونے نبی دا، سنتا پڑھن تو چہرہ پہلے ویکھیا تے سونے نبی دا، فرض پہلے ویکھن پڑھن تو پہلے چہرہ ویکھیا تے سونے نبی دا. ویکھیا چہرہ تے کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آہا سبحان اللہ. حضرت عمر عرض کردے نے محبوب آج سویرے سویر کدھر جا رہے ہو؟ حضرت فرماندے نے میاں او میرا سونا عمر اس بندے دا ابا مر گیا ہے، میں وہ واسطے دعا کرن چلیا ہاں. میرے پیغمبر دی بات سن کر کے اللہ اکبر. حضرت عمر عرض کردے نے محبوب عبداللہ بن ابی بن سلول. فرمایا ہاں وہی مر گیا ہے. محبوبہ کوئی جس نے تہاڈی بیوی تے الزام لائے، او کوئی جس نے تہاڈی بیوی نو زانی آکھیا ہے، او کوئی جس دی واسطے اللہ نے آسمان تے 18 آیات قرآن دیا صدیقہ دی تطہیر دی چادراں بنانیاں پئیاں، تطہیر دی چادراں بنانیاں پئیاں. میرے محبوب رو کر کے فرماندے نے ہاں غلطیاں لڑائیاں جھگڑے جیندے نال ہوندے نے، ہن تے مر گیا ہے، میں اس دی دعا کرن واسطے جا رہا. حضرت عمر مڑ دخرا کر کے عرض کردے نے محبوب ہوئی نا جڑا اپنی مجلساں دے اندر تیرے صحابہ نو ذلیل آکھیا کردا سی، تیرے صحابہ دا گلا کیتا کردا سی. حضرت فرماندے نے ہاں عمر وہ بندہ مر گیا ہے جو اللہ نو صحابہ دیاں عظمتاں دیاں آیاتاں قرآن بیانیاں پئیاں، وہ بے ایمان مر گیا ہے. حضرت عمر عرض کردے نے محبوب میں تہانوں نہیں جان دینا، اس نے تہاڈی پاک بیوی تے الزام لائے، اس نے تہاڈے صحابہ نو بے
ایمان آکھیا میں تسانو نہیں جان دینا نہیں جان دینا. حضرت فرماندے نے عمر میں ضرور جانا ہے جب میری شان ہو رہے. اللہ اکبر. تیری گفتار دے تقاضے ہو رہے, میری شان دے تقاضے ہو رہے, تیری گل ہو رہے, میری سیرت ہو رہے. قاری عبد الخفیف اسے سونے نبی دی سیرت بیان کردا ہے جدی صورت وی لا ریب تے بے عیب, جدی سیرت وی لا ریب تے بے عیب. السلام فرماتے نے عمر میں ضرور جانا ہے. حضرت عمر مڑرد کر دینے محبوب اللہ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا استغفر لهم اللہ تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. میرے محبوبہ بھویں منگتے بھویں نہ منگ, اے میرے پیغمبر انہاں بےایماناں واسطے دعا بھویں کرتے بھویں نہ کر, اللہ نے ہرگز معاف نہیں کرنا. 70 دفعہ بھی منگ لے تو میرے نبی اللہ نے پھر بھی معاف نہیں کرنا. حضرت فرماندے نے عمر عمر دے اندر اللہ نے منع تو نہیں نہ فرمایا. اللہ نے فرمایا 70 میری مانگ, میں 80 دفعہ منگ لواں گا, میں 90 دفعہ منگ لواں گا, میں 100 دفعہ منگ لواں گا. میں منگاں گا ضرور ضرور منگاں گا, شاید اللہ دے گناہ معاف فرما دے. ادھر ویکھے نا میرے پیغمبر دی صورت وی لا ریب تے بے عیب, حضرت دی سیرت وی لا ریب تے بے عیب. اللہ اکبر. سویرے کیسنا تے لکھیا ہوا ملے گا صورت وی لا ریب تے بے عیب, سیرت وی لا ریب تے بے عیب. حضرت فرماتے ہیں اللہ نے منع نہیں فرمایا, میں ضرور دعا کراں گا. حضرت عمر محبوب دا پلہ پکڑ لیندے نے, آدمی محبوبہ میں تو سانو نہیں جان دے. حضرت پلہ چھڑا کر کے فرماندے نے عمر مینوں منع نہ کر, میں ضرور جانا ہے. حضرت نے جا کر کے ادھر دیکھ میرے پترا, حضرت نے این کر کے اپنی لب مبارک منہ وچوں کڈی. اس بے ایمان دے منہ وچ حضرت نے اپنی لب مبارک پائی. کی پائی؟ بول پتر بولو, کی پائی؟ لب لب مبارک پائی. تو اس کر کے پائی کہ شاید اللہ دے گناہ معاف کر دے. تو میرے پیغمبر دے رحمت دے تقاضے رحمت وی لا ریب تے بے عیب. اللہ اکبر. حضرت دی رحمت وی لا ریب تے بے عیب. سن ذرا توجہ نال. حضرت فرماندے نے او عبداللہ اس رب نو اللہ نے بڑیاں لجاں دتیاں نے, اے کدھر کوڑے کھوہ وچ پہ جاوے تے کوڑے کھوہ میٹھے ہو جاندے نے. کوڑے کھوہ وچ پہ جاوے تے کوڑے کھوہ, کوڑے کھوہ وچ پہ جاوے تے کوڑے کھوہ میٹھے ہو جاندے. تھوڑے جتنے آٹے تے تھوڑے جتنے لیلے دے گوشت لگ جاوے تے 80 بندے ککھاں کٹ کر کے روٹیاں کھا لیندے. اے ہوئی لب میرے محمد اگر زہر والی اڈی تے لگ جاوے اڈے دا زہر دور ہو جاندا ہے, دکھدی ہوئی اکھ تے لگ جاوے اکھ دا درد دور ہو جاندا ہے, ٹوٹی ہوئی لت تے لگ جاوے اودیاں کرچیاں جڑ جاندیاں نے. اس لب نو اللہ نے بڑی لجاں عطا فرمائی. میں محمد تیرے منہ اندر اے لب پانا, شاید اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے. اے صورت وی لا ریب تے بے عیب, اے سیرت وی لا ریب تے بے عیب. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے پاک نبی نے دوسری جگہ اپنا جبہ مبارک اتاریا اور اتار کر کے دے کفن اندر شامل کر دیتا. حضرت آدھے نے اے جبے دی اللہ نے بڑی عزتاں بنائی. میرے دیروں کا عقیدہ ہے کہ میرے محمد دا جبہ اگر جہنم کے منہ تے رکھ دیتا جائے اللہ دی قسم جہنم دی اگ گلزار بن جاندی ہے. اللہ اکبر. کہ بھائی کسی نے شک ہے تو ہاتھ کھڑا کرو. میرے پاک پیغمبر تشریف لے گئے نا, ہمیں یاد ہے نا سبحان الذی اسرا بعبدہ معراج والی رات. میں آکھ رہا سا معراج وی لا ریب تے بے عیب, ازواج وی لا ریب تے بے عیب, افواج وی لا ریب تے بے عیب. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہ مبارک شامل کیتا, پھر رحمت والے ہاتھ اٹھائے. اللہ اکبر. اللہ نے جبریل امین گلیا, جبریل جلدی نہ پہلے میرے نبی دی لب کڈ لوی, پھر میرے نبی دا کرتا کھچ لوی, پھر میرے نبی دے ہتھاں وچ ہاتھ رکھ دیوی تے آکھی لا تقم علی قبر انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون.
انہاں بے ایماناں دی قبر بھی بلدی رہے گی، انہاں دی قبر میں بھی اگ لگی رہے گی بے ایماناں دے، لا تقم علی قبر، محبوبہ انہاں دی قبر تے بھی کھڑے ہونے دی اجازت نہیں، مگر منو ویرا میرے نبی دی صورت بھی لا ریب تے بے عیب، حضرت دی سیرت بھی لا ریب تے بے عیب، اللہ اکبر، وانک لعلی خلق عظیم۔ ایک چھوٹی سی بات اور، میرے پیغمبر علیہ السلام فتح مکہ والے دن حضرت فرما رہے نے جڑا مکے کعبۃ اللہ دے اندر آ جاوے انہوں بھی معافی ہے، جڑا میرے کولوں براہ راست معافی منگ لے انہوں بھی معافی ہے، جڑا ابو سفیان دے گھر آ جاوے انہوں بھی معافی ہے، جڑا ابن خزام دے گھر آ جاوے انہوں بھی معافی ہے، جڑا کعبے دا غلاف پکڑ لے انہوں بھی امان ہے، جڑا صحابی کسی نو لے کر کے آ جاوے انہوں بھی امان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی دی شان ہے انہوں بھی امان ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ عرض کر دینے محبوب پر کینوں کچھ آکھنا ہے، جب جڑا کعبے وچ آیا انہوں بھی امان ہے، جڑا کعبے دا غلاف پکڑ لے انہوں بھی امان ہے، جڑا ابو سفیان دے گھر آ جاوے انہوں بھی امان ہے، جڑا خطیب نے حزام دے گھر آ جاوے انہوں بھی امان ہے۔ سبحان اللہ، حضرت فرما رہے نے سارے نوں امان ہے مگر دو بندیاں نوں بالکل نہیں چھوڑنا، ایک تو وحشی میرے چاچے حمزہ دا قاتل تو دوسرا اکرمہ ابو جہل دا لڑکا، انہاں دونوں نوں کسی صورت معافی نہیں ملنی، مگر تیرے قاری دا بعد کیویں بنے صورت بھی لا ریب تے بے عیب، سیرت بھی لا ریب تے بے عیب۔ انشاءاللہ آئندہ سال تک یاد رکھو حضرت دی صورت بھی لا ریب تے بے عیب، حضرت دی سیرت بھی لا ریب تے بے عیب، لا ریب تے بے عیب۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وحشی 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 رضی اللہ تعالی عنہ بنن لگا جے نا بھائی، رات نو لکدا تے چھپدا کنداں کولے ٹپدا تے لکدا جا رہا ہے، ایک بندے نے دیکھیا آکھیا کیڑا کنداں کولے ٹپدا دا میں وحشیاں ادا کیوں لکدا چھپدا پھرنا ادا محمد دے آڈر ہو گئے نے کہ وحشی دے ٹوٹے تے ٹکڑے تے اینما سوقی فوق ذو قتلو تختیرا کر دیو، میں لوگ چھپ کر کے کدھر نکلنا چاہنا، او آدھا بیوقوفا جیوقوفا جنہیں تیرے قتل دے آڈر جاری کیتے او دی شان رحمت للعالمین، او دی رحمت لا ریب تے بے عیب، او دی رحمت لا ریب تے بے عیب، جا جا کر کے او دے کولوں معافی منگ لے تینوں معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر جشن فتح منا رہے ہیں، حکیم اندر اپنے رب نال لولائے خو بیٹھے ہوئے، واشی چپ کر کے چادر ان کر کے تو پا کر کے بیٹھے ہوئے، پیغمبر رحمت نے سلام پھیریا، حضرت آدھنے میاں کون ہے؟ یاد ہے وحشی حضور، حضرت دی اکھاں وچوں ہنجو آ گیا، میرے پیغمبر فرماندے نے وحشی کوئی حمزہ دے بعد کمی رہ گئی سی جڑی پوری کرن واسطے آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، چرکے لگان دے ظالموں قاری عبدالحفیظ نو، قاری عبدالحفیظ دا کلیجہ ساڑ دو، کوئی کمی رہ گئی ہے زیادہ بعد جڑی پوری کرنا چاہندے ہو۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رو پوندے، حضرت نو حمزہ دیاں یاد آئیاں، حمزہ دیاں محبت آئیاں، میرے پیغمبر فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم او میاں باشی کی کرنا ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے جڑی پوری کرن واسطے آئے۔ حضرت خماشی دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں، عرض کردے نے میرے محبوب میرے محبوب میں معافی منگن آیا، مینوں معاف کر دو۔ حضرت نے فرمایا جا معاف کر چھڈیا، حضرت نے کی فرمایا جا معاف کر چھڈیا، کی فرمایا جا معاف کر چھڈیا، فرعون جھک جاؤ اللہ کو معافی منگو، جا معاف کر چھڈیا۔ علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل میرے منہ سامنے میں بیٹھی پروپرائٹر میں بنے کے بی بی رحمت رحمت رحمت
مگر پھر بھی قلب دا تعلق دل دا تعلق ایک اور شے ہے. تیرے اکھاں دے سامنے آنے نال مینوں میرا چاچا حمزہ یاد آ جائے گا تو مینوں بڑی تکلیف ہوئے گی. بس اتنا کری جگہ بھی بیٹھی میری کنڈ پیچھے بیٹھی معاف میں تینوں ضرور کر دیتا ہے جیڑا نبی واشی جیسے قاتلاں نوں معاف کر دیندا ہے. او ویرو کیوں نہ میں کہا کہ سورت بھی لا ریب تے بے عیب سیرت بھی لا ریب تے بے عیب. کدی یاد کرے گا قاری عبدالحفیظ نو اپنے موضوع نو نبھانے دا دی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سیرت لا ریب تے بے عیب پر وانک لعلی خلق عظیم. سیرت لا ریب تے بے عیب. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ذرا زور کا صلی اللہ واشی حمزہ دے قاتل نو معاف کر دیتا مگر وہ معافی منگن آیا اللہ اکبر. قتل چھپایا نہیں, مکاری نہیں کیتی, ملوانے والی بے خیائی نہیں کیتی, قتل نہیں چھپایا, جھوٹ نہیں بولیا, چٹی داڑھی نال جھوٹ بولدے مر نہیں گیا, بولے خیر سچ بولیا محبوبہ معاف کر دے. فرمایا جا معاف کر دیتا مگر میری اکھاں کے سامنے نہ آئی میٹھے تو میرے کان پیچھے. حضرت بخشی آدھے میں آسمان والے منہ کر کے روز دعا کراں اللہ جو مینوں توفیق دے تو میں تیرے نبی دا ادھاری لا دے, میں تیرے نبی دا ادھاری لاکھ دے. پھر اسود عنسی مسلمہ کذاب جھوٹے نبی نو قتل کرنے واسطے جڑے لوگ گئے حضرت بخشی نے اویں تک کر کے اس بے ایمان جھوٹے نبی دے کلیجے اندر نیزہ ماریا. بخشی نے مسلمہ نو ذبح کیتا اور تلوار آسمان والے لخرا کر کے خون آلودہ دنے. اللہ آج تیرے بخشی نے تیرے نبی دا ادھار چکا دیتا ہے اوے تیرے مسلمہ جھوٹے نبی نو قتل کر کے تیرے پیغمبر دا ادھار لا دیتا ہے. اللہ میرا سلام پہنچا میرے نبی نو اور کہے آج واشی سرخروش ہو گیا ہے. اللہ اپنی رحمت نال اپنے فضل نال ساڈی حاضری قبول فرما. بات ہی کو چل رہی سی سورت لا ریب تے بے عیب سورت لا ریب تے بے عیب سیرت لا ریب تے بے عیب حضرت دی رحمت لا ریب تے بے عیب امت لا ریب تے بے عیب اصحاب لا ریب تے بے عیب نے کتاب بھی لا ریب تے بے عیب ہے تیرے قاری دا وعد بھی لا ریب تے بے عیب ہے. اقول قولی ھذا دعا نہیں کرنی بھائی, دعا کر کے جاؤ بھائی. مولانا حکیم محمود صاحب انتقال فرما گئے, اللہ خونہ دے درجے بلند فرما, اللہ مغفرت فرما, بخشش فرما, اللہ انہوں نے کروٹ جنت الفردوس عطا فرما. ساڈے ڈاکٹر صاحب دے سسر فوت ہو گئے, اللہ مولانا عثمان صاحب دے پوتا بیمار ہے, انہوں نے پریشان, اللہ سے عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم واصحابه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم حفظنا من مصائب الدنيا وفي الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ونفضل امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد. یا اللہ سارے گناہ معاف فرما دے, اللہ ساری غلطیاں معاف فرما دے, اللہ سارے جہاں گناہگار کوئی نہیں, اللہ تیرے جہاں بخشنہار کوئی نہیں. مولا تو اپنے بندے نے گناہ معاف کر دینے, اللہ سارے گناہ تے غلطیاں معاف فرما. یا اللہ جن میرے ویراں تمام انتظام کیتا اے محبت پیار فرمائی. یا اللہ اپنی رضا رحمت واسطے میرا انہیں بچیاں ویراں دے محبت اور پیار نو قبول فرما. یا اللہ انہیں جلسوں کا اہتمام کیتا اور سالانہ انشاءاللہ ایک کانفرنس 22 اگست میں ہوئے گی. اللہ اپنی رحمت نال انہیں بچیاں دے اس پیار نو, ایثار نو, اخلاص نو, خرچ نو, محبت نو, پیار نو یا اللہ منظور و مقبول فرما.
یا اللہ جو فوت ہو گئے انہاں دے درجے اللہ بلند فرما یا اللہ میرے علامہ احسان دے درجے بلند فرما یا اللہ میرے علامہ حبیب الرحمان دے درجے بلند فرما میرے مولانا حق نواز چنگی دے اللہ درجے بلند فرما یا اللہ میرے زیال حفیظ دے اللہ درجے بلند فرما یا اللہ قاتلاں کافراں نو کیفر کردار تک پہنچا یا اللہ تیرے قاری دا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تے تیری طاقت بڑی مضبوط طاقت یا اللہ انہاں قاتلاں کافراں دے کردار نو اللہ تو آپ جانے جان جانن والا یا اللہ اپنی رحمت نال ساڈیاں دعاواں قبول فرما انہاں قاتلاں نو کیفر کردار تک پہنچا یا اللہ ساڈیاں دعاواں اپنی رحمت نال قبول فرما اللہ اس مسجد نو روح دنیا تک آباد فرما یا اللہ جڑے دی آبادی وچ دلچسپی لیندے نے اللہ انہاں نو بھی آباد فرما یا اللہ دوروں دوروں تیرے بندے میرے بھائی میرے ویر میرے بچے چل کر کے آئے اللہ سب کی محبت تے پیار میں اللہ قبول فرما یا اللہ راضی خوف میں وضع رحمت عطا فرما یا اللہ انہاں دے اخلاص میں اللہ قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ساڈے جہا گناہگار کوئی نہیں اللہ تیرے جہا بخشنہار کوئی نہیں اللہ تو اپنے بندیاں دے گناہ معاف کر دینا ہے اللہ ساڈے گناہ غلطیاں معاف فرما یا اللہ حکیم محمود شیخ اللہ درجے بلند فرما یا اللہ میرے شیخ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب اللہ صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ میری باجی سریا محترمانو رئیسۃ الکلیہ بنات اللہ صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ تمام بیمارانو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ اپنے بندے دی دعاؤں اپنی رحمت نال اللہ قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے بندیاں دا رونا اپنی بارگاہ قبول فرما جس محبت نال میرے بریلوی بھائیاں بے بندی بھی اہل حدیث بھائیاں جس محبت نال سنیا اللہ انہاں دا سنیا سن کر کے عمل دی اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ میری دھیاں میری بہناں میری بزرگ بہناں یا اللہ تشریف رکھی رہی اللہ سب دی قادری قبول فرما اللہ میرے نکے نکے معصوم معصوم بچے اللہ تیرے بندے یا اللہ تیرے بندے 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 ہر خال اپنے بندے دی محبت پیار کو قبول فرما یا اللہ غریباں دی غربت دور فرما مسکیناں دی مسکنت اللہ دور فرما اللہ انہاں نوجواناں نو جو میرے نال تیری وجہ کر کے پیار کر دین یا اللہ انہاں نوجواناں نو سعادت عطا فرما رحمت عطا فرما یا اللہ انہاں نو بہشت برین دے بلند جگہ عطا فرما یا اللہ الاٹمنٹ اپنی عرش دی چھاواں عطا فرما یا اللہ کشمیر دے مجاہداں دی اللہ مدد فرما یا اللہ مجاہد جتے کتے لڑ رہے ہیں اللہ انہاں دی مدد فرما یا اللہ جو شہید ہو گئے اللہ اندر کے بلند فرما یا اللہ مجاہدین دی ہر حال ہر جگہ تے اللہ مدد فرما یا اللہ ساری دعاواں اپنی رحمت نال قبول فرما یا اللہ بے عیب نبی دی بے عیب صورت بے عیب سیرت بیان کیتی ہے لا ریب نبی دی لا ریب صورت لا ریب سیرت بیان کیتی تیرے بندیاں نے سنی اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما یا اللہ اس پیار محبت جذبے میں اللہ قبول فرما یا اللہ راضی ہو اپنی رضا رحمت عطا فرما صلی اللہ تعالی علی النبی تمام اکابر جید علماء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی رابطہ نمبر 0345711596